بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع إلى آخره۔ ایک شخص نے دوسرے آدمی کے اوپر غلام بیچا، غلام بیچنے کے بعد خریدار نے فباعه المشتری، اس خریدار نے اس غلام کو آگے بیچا، ثم رد علیہ بعیب، پھر وہ غلام اس خریدار کے اوپر جو اس نے آگے بیچا تھا عیب کی وجہ سے لٹا دیا گیا۔ زید نے بکر سے غلام خریدا، زید نے بکر سے غلام خریدا، پھر زید نے اس غلام کو آگے عمر کے اوپر بیچ دیا، تو زید جو ہے یہ مشتری اول ہے اور بکر جو ہے یہ بائع اول ہے۔ اب عمر جو ہے یہ مشتری ثانی ہے اور یہاں زید جو بنا ہے وہ بائع ثانی بن گیا، کیونکہ پہلا والا زید سے جو بکر نے لیا تو زید کیا بنا؟ مشتری بنا، لیکن اسی زید نے جب آگے بیچا تو آگے آدمی کی نسبت سے یہ زید کیا ہے؟ بائع ہے، لیکن عمر بکر سے خریدنے کی نسبت سے یہ کیا ہے؟ مشتری ہے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں ومن باع عبدا، جس نے غلام بیچا، فباعه المشتری، زید نے خریدا تھا، اس زید نے جو مشتری ہے خریدار ہے آگے بیچا، ثم رد علیہ بعیب، پھر وہ غلام اس زید کے اوپر کسی عیب کی بنا پر واپس کر دیا گیا، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھائی زید نے تو اس کو آگے بیچا تھا، اس آگے خریدنے والے آدمی نے زید کے اوپر جو غلام واپس کر دیا ہے عیب کی وجہ سے، فیصلہ کیسا ہوا؟ واپسی کا فیصلہ کیسے ہوا؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر زید نے از خود قبول کیا، کوئی بیچ میں مقدمہ نہ چلا ہو، تو پھر زید آگے بکر پر واپس نہیں کر سکے گا، لیکن فَإِن قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، اگر فیصلہ قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی نے فیصلہ سنا دیے کہ زید اپنے غلام کو واپس لے لو، تم نے جو عمر کے اوپر بیچ دیا ہے اس کے اندر عیب ہے، لہذا تم کیا کرو؟ غلام کو واپس لے لو، سمجھ کے اس نے واپس لے لیا۔ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہے۔ بے اقرار، پہلی صورت اقرار کی، اقرار کی صورت یہ ہے کہ عمر یہ کہے کہ اس عیب کا اقرار زید نے کیا ہے، زید نے اس عیب کا اقرار کیا ہے اور اب انکار کر کے لیے واپس نہیں لے رہا، غلام واپس نہیں لے رہا۔ زید کہتا ہے کہ میں نے عیب کا کوئی اقرار نہیں کیا، یہ عیب ہمارے پاس نہیں تھا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ عیب میرے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا اقرار کو بینہ سے ثابت کرا کے، بینہ سے ثابت کرا کے، او ببینۃ، یا کیا کیا؟ بینہ پیش کر دیا کہ بھائی یہ عیب زید کے پاس موجود تھا، زید جو انکار کر رہا ہے کہ عیب میرے پاس موجود ہو نہیں تھا، یہ عیب زید کے پاس موجود تھا، بینہ کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ او بإباء یمین، یا اس کو قسم دی گئی، اس نے قسم لینے سے انکار کر دیا، قسم کھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، لہذا تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے قاضی نے فیصلہ کر دیا اور غلام زید کے اوپر واپس کر دیا، زید کے اوپر کیا کر دیا؟ واپس کر دیا۔ لہو ان یردہ علی بائعہ، تو اب زید کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے بائع پر، اس کا بائع کون ہے؟ بکر، اس کا بائع کون ہے؟ یعنی اس کی نسبت سے بائع اول، اس کے اوپر کیا کر لے؟ واپس کر دے۔ لأنہ فسخ من الاصل، اس لیے کہ یہ جو قاضی نے جو فیصلہ کر کے واپس کر دیا ہے زید کے اوپر غلام کو، یہ گویا کہ عقد کو فسخ کرنا ہے۔ جب عقد کو فسخ کرنا ہے تو گویا زید نے آگے بیچا نہیں، جب آگے بیچا نہیں اور عیب نکل آیا تو اب کیا کرے گا؟
بائع اول کے اوپر واپس کر دے گا. فجعل البیع کأن لم یکن، لہذا بے ایسا بنایا، یا فجعل البیع کأن لم یکن، بے کو ایسا بنا دیں گے گویا کہ یہ بے ہوئی نہیں تھی، زید نے آگے بیچا نہیں تھا. بھائی بات دراصل یہ کہ اگر زید آگے اپنی مرضی سے بیچے تو پھر غلام مبیعہ بائع اول پر واپس نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ تصرف آ گیا، اس میں تصرف آ گیا. لیکن یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے گویا کہ اس نے بیچا ہی نہیں، گویا کہ اس نے بیچا ہی نہیں. غایت الامر، ایک سوال کا جواب سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بائع اول پر واپس کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے مشتری ثانی کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. جب خود اس نے کہا کہ اس کے اندر عیب نہیں ہے تو پھر اسی عیب کو بہانہ بنا کر اول کے پاس کیسے لے رہا ہے؟ بھائی میں نے اس سے غلام خریدا، پھر آپ پر بیچا، آپ نے مجھے واپس دینا چاہا کہ بھائی اس کے اندر عیب ہے. میں کر رہا تھا نہیں بھائی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں واپس نہیں لیتا. آپ نے قاضی سے مقدمہ کر کے مجھے واپس کروا دیا، تو میں تو عیب کا انکاری تھا نا. جب میں عیب کا انکاری تھا تو میں عیب کا وہ بہانہ بنا کر اب اس پر واپس کیسے کر سکتا ہوں؟ سمجھ گئے سوال کو؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں انہ انکر قیام العیب، کہ مشتری اول نے عیب کی موجودگی کا انکار کر دیا، جیسے کہ میں نے انکار کر دیا. لیکنہ صار مکذبا شرعا، لیکن شریعت نے اس کو جھٹلا دیا. شریعت نے کیا کر دیا؟ اس کو جھٹلا دیا بالقضاء، قاضی کے فیصلے کے ذریعے سے. لہذا اب اس جھٹلائے جانے کے بعد اب اس کی انکار کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہا. جب نہیں رہا تو عیب ثابت رہا، جب عیب ثابت رہا تو اس عیب کو بہانہ بنا کر کیا کر سکتا ہے؟ بائع اول پر واپس کر سکتا ہے. ومعنى القضاء بالاقرار، اقرار پر قضاء کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے انہ انکر الاقرار، کہ اس نے اقرار کا انکار کر دیا. پہلے اعتراف کر دیا تھا کہ بھئی اس کے اندر عیب ہے، پھر کہنے لگا میں نے تو کوئی اعتراف نہیں کیا، میں نے تو کوئی اقرار نہیں کیا تھا. فاثبت بالبینہ، مدعی نے یعنی مشتری ثانی نے بائع ثانی کے یا مشتری اول کے اس اقرار کو بینہ سے ثابت کر دیا کہ بھئی تم نے خود اقرار کر دیا تھا عیب کا، اب تم انکار کر رہے ہو، یہ دو آدمی گواہ ہے کہ تم نے اقرار کر دیا تھا، تم نے اقرار کر دیا تھا. وہذا بخلاف الوکیل بالبیع اذا رد علیہ بعیب بالبینہ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مشتری ثانی مشتری اول پر چیز واپس کر دے قاضی کے فیصلے کے بغیر، تو مشتری اول اس کو بائع اول پر واپس نہیں کر سکتا، لیکن اگر قاضی کے فیصلے سے واپس کر دے تو پھر کر سکتا. یہی حال پھر وکیل کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ وکیل کے اوپر ایک چیز واپس کر دی گئی تو ہونا چاہیے کہ وکیل ڈائریکٹ اس کو موکل پر واپس نہ کرے، یعنی اس کے درمیان بھی جس طرح اوپر یہ وہ چلا کہ پہلے قاضی کے ذریعے سے مشتری اول پر واپس کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے بائع اول پر مشتری اول نے واپس کر دیا، تو پہلے ایک چیز وکیل کے اوپر واپس کر دی جائے قاضی کے فیصلے سے، اس کے بعد پھر موکل کی طرف لوٹے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موکل کی طرف لوٹے گا. لیکن تم یہاں پر کہہ رہے ہو کہ بائع پر وکیل پر ایک چیز لوٹا دی گئی تو ڈائریکٹ کس کی طرف چلی گئی؟ موکل کی طرف چلی گئی، درمیان کی واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں وعدہ بخلاف الوکیل، یہ بات وکیل بالبیع کے برخلاف ہے. اذا رد علیہ بعیب بالبینہ، جب عیب بینہ کے ذریعے سے ثابت ہو کر اور مبیع اس کی طرف واپس کر دی گئی، حیث یکون ردا علی الموکل، تو یہ وکیل کے اوپر مبیع کو واپس کرنا ایسا ہے جیسے موکل کے اوپر مبیع کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے، درمیان میں کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے. لأن البیع هناك واحد، اس لیے کہ یہاں بے ایک ہے، والموجود هنا بیعان، جبکہ اوپر کا جو مسئلہ ہے غلام کا جو ذکر ہے، اس میں کیا ہے؟ دو بے ہے، ایک بے زید اور بکر کے درمیان ہے اور دوسری بے زید اور عمر کے درمیان ہے، تو دو عقد ہے. وبفسخ الثانی لا ينفسخ الاول، لہذا فسخ ثانی کی وجہ سے پہلے والا عقد، پہلی والی بے فسخ
نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ مقدمہ کرنا پڑے گا۔ وَإِن قَبِلَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِ لَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ، اگر مشتری اول نے مشتری ثانی سے اس مبیع کو قاضی کے فیصلے کے بغیر واپس لے لیا، لَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ، تو بائع اول پر اس کو واپس نہیں کر سکتا، لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقٍّ ثَالِثٍ، اس لیے کہ یہ واپس لینا یہ بیع جدید ہے تیسرے آدمی کے حق میں، وَإِن كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّهِمَا، اگرچہ ان دونوں کے حق میں تو یہ فسخ ہے، وَالْأَوَّلُ ثَالِثُهُمَا، اب جو بائع اول تھا نا، یہ بائع ثانی اور مشتری ثانی کے نسبت سے یہ تیسرا آدمی بن گیا، یہ تیسرا، میں نے اس سے لے لیا پھر اس کو آگے بیچ دیا، تو اب یہ اس کا تعلق ہمارے اور آپ کی نسبت سے یہ تیسرا آدمی ہے، یہ ہمارے اور آپ کی نسبت سے تیسرا آدمی ہے، اس لیے کہ جب میں نے اس سے خریدا تھا تو درمیان سے نکل گیا، انجان اجنبی بن گیا، اب میں آپ پر بیچ رہا ہوں تو نیا عقد کر رہا ہوں، اس عقد کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ ثالث بن گیا، کیا بن گیا؟ اب اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے حق میں تو یہ فسخ ہے، فسخ عقد ہے، لیکن آپ نے قارئ کے بعد سے مختلف کتابوں کے اندر پڑھا کہ متعاقدین کے درمیان تو فسخ ہوتی ہے، لیکن حق کی ثالث کے حق میں وہ کیا ہوتا ہے؟ جدید عقد ہوتا ہے، لہذا اس کے حق میں یہ کیا ہے؟ جدید عقد ہے۔ اللہ، وفی الجامع الصغیر، جامع الصغیر کے اندر ان رد علیہ باقرارہ بغیر قضاء بعیب لا یحدث مثلہ لم یکن له ان یخاصم الذی باع، اگر اس کے اوپر واپس کر دیا بے اقرار، اس اقرار کی وجہ سے، بغیر قضاء، قاضی کے فیصلے، قضاء بعیب کے فیصلے کے بغیر، بغیر قضاء بعیب لا یحدث مثلہ، ایسے عیب پر فیصلہ کیے بغیر کہ جو لا یحدث مثلہ، اس جیسے عیب پیدا نہیں ہوتا اتنی جلدی، لم یکن له ان یخاصم الذی باعہ، تب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ مخاصمت کرے بائع اول کے ساتھ، وبہذا یتبین ان الجواب فیما یحدث مثلہ وفیما لا یحدث سواء، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ بھائی فیما یحدث مثلہ وفیما لا یحدث مثلہ، کہ بھائی اس جیسا عیب اب پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، دونوں صورتوں میں مسئلے کا حکم ایک جیسا ہے، مسئلے کا حکم ایک جیسا ہے، یہی وجہ کہ جامع الصغیر میں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے اور باقی کتابوں میں فرق نہیں کیا گیا۔ وفی بعض روایت البیوع، وفی بعض روایت البیوع، بیوع کے بعض روایت میں ان فیما لا یحدث مثلہ یرجع بالنقصان، کہ اس جیسا عیب اگر پیدا نہ ہو سکتا ہو، یرجع بالنقصان، تو رجوع بالنقصان کرے گا، للتیقن بقیام العیب عند البائع الاول، اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ عیب بائع اول کے پاس موجود تھا، یہ عیب بائع اول کے پاس موجود تھا۔ دیکھیں بات یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، بائع ثانی کے پاس مشتری ثانی کی طرف سے یہ چیز ایسے عیب کے بنا پر قاضی کے فیصلے کے بغیر واپس کر دی گئی کہ اس جیسا عیب پیدا ہو سکتا ہے اس تھوڑے سی مدت کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، تو جامع الصغیر والے کہتے ہیں کہ پھر یہ کیا کرتا ہے، پہلے والے بائع اول جو ہے اس کے ساتھ مخاصمت نہیں کر سکتا، جبکہ متن کے اندر جو روایت ذکر ہوئی وہ عام ہے، چاہے اس قسم کا عیب پیدا اس تھوڑی سی مدت میں پیدا ہو سکتا ہو یا نہیں ہو سکتا، دونوں صورتوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی کے فیصلے سے واپسی ہوئی یا قاضی کے فیصلے کے بغیر واپسی ہوئی۔ اگر قاضی کے فیصلے سے واپسی ہوئی ہے تو یہ مشتری اول اس کو بائع اول پر واپس کر سکتا ہے، اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر ہوئی تو نہیں کر سکتا، چاہے عیب قدیم ہو یا جدید ہو، اب بات آئی سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ وفی بعض روایت البیوع، بیوع کی بعض روایت میں ہے ان فیما لا یحدث مثلہ یرجع بالنقصان، کہ اگر عیب ایسا ہو کہ اتنی تھوڑی سی مدت کے اندر وہ عیب پیدا نہیں ہو سکتا، جو واضح اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عیب بہت پہلے سے اس کے اندر موجود تھا، اب بائع نے چونکہ آگے بیچ دیا ہے، مشتری نے چونکہ آگے اس کو بیچ دیا ہے، تو بیچنے کی وجہ سے اس کو تصرف کرنے کی وجہ سے اب واپس تو نہیں کر سکتا، لہذا رجوع بالنقصان کرے، کیا کرے؟ رجوع
بالنقصان کرے. لتيقن بقيام العيب عند البائع الاول، اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ عیب ایک دو دنوں میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے تھا، لہذا بائع اول کے پاس تھا تو بائع اول سے اس کا کیا لے لے، تاوان لے لیا جائے. قال ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع یا حتى يحلف البائع، دونوں درست ہیں. یہاں تک کہ بائع کو قسم دلائی جائے یا یہاں تک کہ بائع قسم کھائے، یہاں تک کہ بائع قسم کھائے. او یقیم المشتری البینۃ، یا مشتری بینہ قائم کرے، یا مشتری کیا کرے، بینہ قائم کرے. لأنه انکر وجوب دفع الثمن حيث انکر تعین حقه بدعوى العیب. دیکھیں اصول یہ ہے کہ جب پیسوں کے بدلے میں کوئی عینی چیز خریدی جا رہی ہو، مبیع خریدی جا رہی ہو، تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ پیسے پہلے دینے پڑتے ہیں اور چیز بعد میں اٹھانی ہوتی ہے. سمجھ؟ اب یہاں کیا ہوا، مشتری نے غلام خریدا، قبضہ بھی کر لیا، اور قبضہ کرتے فوراً کہا کہ بھئی یہ تو عیبدار ہے، یہ تو کیا ہے، عیبدار ہے، لہذا میں پیسے نہیں دوں گا، میں پیسے نہیں دوں گا. تو لم یجبر علی دفع الثمن، اس کو پیسے دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کو پیسے دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ دو کاموں میں سے کوئی ایک نہ ہو جائیں. حتی یحلف البائع، یحلف البائع، یہاں تک کہ بائع قسم اٹھائے کہ بھائی یہ عیب میں اس کے اندر نہیں تھا، ٹھیک ہے. او یقیم مشتری البینہ، یا بینہ مشتری بینہ پیش کر دے کہ بھائی یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پھر وہ پیسے اسے نہیں لیے جائیں گے بلکہ مبیع واپس کر دی جائے گی. لأنه انکر وجوب دفع الثمن، اس لیے کہ جب اس نے عیب کا دعویٰ کر دیا تو اس عیب کے دعوے کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر، اس کے اوپر آنے والا جو ثمن کا وجوب تھا اس وجوب سے انکار کر دیا. بھائی مجھ پر ثمن دینا کوئی واجب نہیں ہے. بھائی کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مبیع عیبدار ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا. اس نے کیا کر دیا، بھائی میں نے یہ مبیع سے خریدا، مجھ پر اس کے پیسے آتے، اس کا ثمن مجھ پر آتا، لیکن تب جب یہ عیبدار نہ ہوتا، میں اس لیے پیسے نہیں دے رہا کہ یہ مبیع کیا ہے، عیبدار ہے. تو اس نے کیا کر دیا، دفع ثمن کے وجوب کا انکار کر دیا. حیث انکر تعین حقی بدعوى العیب، اس لیے کہ اس نے اپنے حق کے تعین کا انکار کر دیا، بدعوى العیب، عیب کا دعویٰ کر کے. بھائی اس مبیع کے اندر میرا حق متعین ہوا ہی نہیں، جب میرا حق اس میں متعین نہیں ہوا تو میرے پیسوں میں آپ کا حق بھی متعین نہیں ہوا، تو پھر میں پیسے آپ کو کیوں دوں. ودفع ثمن اولا لیتعین حق و بإزاء تعین المبیع، ثمن تو پہلے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ مبیع کے مقابل میں اس کا حق متعین ہو جائے، تاکہ بإزاء تعین المبیع، مبیع کے تعین کے مقابل میں اس کا حق متعین ہو جائے. لیکن یہاں مبیع کے اندر حق متعین نہیں ہوا، جب مبیع کے اندر حق متعین نہیں ہوا تو پیسوں کے اندر بائع کا بھی حق نہیں ہے، پیسوں کے اندر بائع کا بھی حق نہیں ہے. تو پھر بائع کس بنا پر جبر کر کے اس سے پیسے مانگتا ہے، یا قاضی کس طرح جبر کر کے اس سے پیسے دلواتا ہے. وَلِأَنَّهُ لَوْ قَضَى بِالدَّفْعِ فَلَعَلَّهُ يَظْهَرُ الْعَيْبُ، دوسری بات یہ قاضی آپ فیصلہ نہیں کرے گا، وجہ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَضَى بِالدَّفْعِ، اس لیے کہ اگر قاضی پیسے دینے کا فیصلہ کرے، فَلَعَلَّهُ يَظْهَرُ الْعَيْبُ، بعد میں عیب کا پتہ چل جائے، بعد میں عیب کا پتہ چل جائے تو فَيَنْتَقِضُ الْقَضَاء، قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. فَلَا يُقْضَى بِهِ فَلَا يَقْضِي بِهِ، لہذا قاضی اس کا فیصلہ نہ کرے، صَوْنًا لِقَضَائِهِ، اپنے فیصلوں کے تحفظ کے لیے. یہ دیکھیں یہ بہت باریک قسم کی بات کہی کہ بھئی آپ کو جب اس بات کا پتہ ہے کہ میری یہ بات کسی نہ کسی وقت ٹوٹ جائے گی تو پھر ہونا چاہیے کہ آپ ایسی بات نہ کریں. قاضی کو، جج کو جب اس بات کا پتہ ہے کہ بھائی یہ کیس کمزور سا ہے، اگر میں فیصلہ کروں گا تو کسی نہ کسی وقت یہ کمزور کیس جس کے اوپر میں مدار رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہا ہوں، یہ کمزور کیس
کسی کام کا نہیں آئے گا، اور طاقتور مدعی سامنے آ کر اپنے کیس کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ ثابت کر دے گا اور میرا یہ فیصلہ توڑ دے گا، میرا یہ فیصلہ کیا ہوگا کرے گا، تو قاضی کو چاہیے کہ پھر اس قسم کے فیصلے کرے ہی نہیں، خاموش رہے۔ اب یہاں مشتری کو پیسے ہی دینے پر مجبور نہیں کرے گا قاضی، مشتری کو قاضی یہ نہیں کہے گا پیسے دو، کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ چلائے، مقدمہ چلائے کہ عیب اگر ثابت نہیں ہوا تو پیسے دینے پر اس کو مجبور کر دیں، لیکن اگر عیب ثابت ہو گیا تو پھر مجبور نہیں کیا جا سکتا، مبیع واپس کر دی جائے گی۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ لیکن اگر قاضی نے پہلے سے فیصلہ کر دیا پیسے دو، پیسے اسے دلوا دیے، اب بعد میں مقدمہ چلنے لگا، چلتا رہا، آخر کار مشتری جیت گیا، تو قاضی کا پہلا فیصلہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو قاضی اپنے فیصلے کو خود نہ توڑے، سمجھ گئے؟ یہ ہماری عدالتیں نہیں ہیں، یہ علماء کی عدالتیں ہیں جو سمجھتے ہیں گہرائیوں میں۔ فإن قال المشتری شہودی بالشام، اگر مشتری نے کہا کہ میرے گواہ کہاں پر ہے؟ شام میں۔ شام کا مطلب یہ اتنے زیادہ فاصلے پر ہے کہ 3 دنوں تک ان کی حاضری ممکن ہے، عدالتوں کے اندر حاضری ممکن نہیں۔ عدالتوں کے اندر حاضری کا عدم امکان آج کل لوگوں نے کیا بنا دیا؟ ریلیف کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ بیمار ہے، عدالت نہیں آ سکتا، لہذا ان کو مہلت دی جائے، اور آگے سے جج صاحب کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، 30 دنوں تک 15 دنوں تک ریلیف دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اور اس کیس کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ بعض کیس اس طرح ملتوی ہوتے ہیں، بلا تعیین مدت کیس ملتوی، بلا تعیین مدت کیس ملتوی۔ اب بات سمجھ میں ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے جب وقت بوقت پر فیصلے نہیں ہوتے تو پھر یہ بات چلتی رہتی ہے۔ قائد اعظم کے جائیداد کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا، بات آئی سمجھ میں؟ کچھ پچھلے سال یا کچھ اور سالوں کی باتیں، ایک اخبار میں خبر چپی، 99 سال انگریز کے دور سے مقدمہ چل رہا تھا اور 99 سال بعد اس کا فیصلہ آیا، لیکن 3 نسلیں بیچ میں چلی گئی تھی۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ بھئی 29 سال یا 30 سال مقدمہ چلتا رہا، جب مدعی کے حق میں فیصلہ آ گیا تو خوشی کے مارے مر گیا، خوشی کے مارے مر گیا۔ یہ ہے حال۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اسلامی عدالتیں ظاہر پر اعتبار کرتی ہے اور 2 منٹ میں فیصلہ سناتی ہے، بھئی گواہ پیش کرو، یہ گواہ ہے، بھئی بتاؤ، پیش کر دیا، اس وقت فیصلہ ہو گیا۔ گواہ پیش نہ کر سکے، بھئی قسم اٹھاؤ، مدعا قسم اٹھائے، قسم اٹھا لی تو بات ختم، نہیں اٹھائی تو پھر بھی بات ختم، دوسرے کا حق میں فیصلہ۔ اب یہ کہتے ہیں اتنی مدت دے دو گواہ تلاش کرنی، اور ادھر مدعی کیا کرتا ہے؟ ادھر مدعا علیہ گواہوں کو مار دیتا ہے۔ اب بات آئیے سمجھ میں؟ اب نہیں دیکھ رہے بے نظیر کیس کے جو عینی شاہدین تھے سارے کے سارے قتل کر دیے گئے، فلاں کیس میں گواہ کون ہے؟ فلاں آدمی ہے، بھائی کس طریقے سے اس کو اڑانا ہے، بس اس کو اڑا دیتے ہیں۔ پھر اسے کہتے ہیں مدعی تمہارا گواہ، وہ تو مر گیا ہے، کسی نے مار دیا ہے، بس جب مار دیا ہے گواہ تمہارے پاس نہیں ہے، لہذا فلاں کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، فلاں کے حق میں۔ بڑے بڑے لوگوں کی گواہوں کو قتل کر دیا۔ ماڈل آیان کے جس سپاہی نے ڈی ایس پی نے اس کو گرفتار کر دیا تھا، اس ڈی ایس پی کو اڑا دیا، یہ ہے معاملات۔ اللہ اکبر۔ فإن قال المشتری شہودی بالشام، اگر مشتری نے کہا کہ میرے گواہ جو ہے نا یہاں نہیں ہے، شام میں ہے، یہ اتنے زیادہ فاصلے، یہ حضرت اپنے زمانے کی بات کرے کہ یہ خراسان میں تھے تو شام میں زیادہ فیصلے پر تھا کہ 3 دنوں میں وہاں آنا جانا ممکن نہ تھا۔ استحلف البائع ودفع الثمن، تو اب کیا کرے؟ بائع سے قسم لے، ودفع الثمن، اور پیسے ادا کر دے۔ یعنی اذا حلف، اگر بائع نے قسم اٹھا لی اور کہا کہ بھئی میرے پاس اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لہذا پیسے مجھے دے دو، تو پیسے دیے جائیں گے۔ ولا ينتظر حضور الشہود، کہتے ہیں ولا ينتظر حضور الشہود، کہتے ہیں گواہوں کی حاضری کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ آئیں گے پھر ہم فیصلہ سنائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن فی الانتظار ضررا بالبائع، اس لیے کہ انتظار کے اندر کیا ہے؟ بائع کے لیے نقصان ہے۔ ولیس فی الدفع
کثیر و ضرر بھی، کہتے ہیں اگر پیسے ان کو واپس کر دیے جائیں یا پیسے ان کو دے دیا جائے تو اس میں مشتری کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا. کیوں؟ لأنه على حجته، اس لیے کہ وہ تو اپنے حجت کے اوپر ہے، بعد میں آ کر اپنے گواہوں کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے جرم کو. اما اذا نقل الزم العیب، اگر وہ انکار کر لے تو الزم العیب، عیب اس کے اوپر لازم کر دیا جائے گا. لأنه حجة فی، اس لیے کہ اس بارے میں حجت ہے. یعنی جب بائع نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا تو کہا جائے گا کہ بھائی مبیع اپنی واپس لے لو. اچھا، قال ومن اشترى عبدا، جس نے غلام خریدا، فادعى عباقا، پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو بگوڑا ہے، تو بھاگنے والا ہے. لم يحلف البائع، قسم نہ کھائے بائع، حتى يقيم المشتری البینۃ، یہاں تک کہ مشتری بینہ قائم کر لے، انه ابق عندا، کہ میرے پاس بھی یہ باغا ہے. مشتری کے پاس بھی یہ باغا، اور یہ کس کے پاس بھاگ رہا تھا؟ بائع کے پاس بھی بگوڑا تھا، بائع کے پاس بھی بگوڑا تھا. جب مشتری یہ بینہ پیش کر دے تو اب اس کا کیس قابل سماع ہو جائے گا. اس کا کیس کیا ہوگا؟ قابل سماع ہوگا. یعنی پہلے مدعی یہ ثابت کرے گا کہ میرے پاس یہ غلام باغا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ یہ غلام باغا ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ باغنے کی عادت بائع کے دور میں اس کے اندر موجود تھی، بائع کے پاس بھی اس کے اندر یہ عادت موجود تھی. تو اب اگر مشتری اپنے پاس باغنے پر مدعی کیا ہے بینہ پیش کر سکتا ہے یا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا کیس قابل سماعت آگے چلے گا. لیکن اگر وہ پیش نہیں کرتا تو اس کا کیس قابل سماعت نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا، فلاں نے پیٹیشن دائر کر دی، جج نے پیٹیشن کو مسترد کر دیا. مسترد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پیٹیشن جو تم نے دائر کر دی ہے یہ قابل سماع نہیں ہے. یا فلاں نے مقدمہ کیا لیکن قاضی نے، جج نے مقدمے کو سننے سے خارج کر دیا. مطلب یہ کہ یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، قابل سماعت نہیں. قابل سماعت کے لیے آپ کو ابتدائی طور پر فلاں فلاں کام کرنے پڑیں گے، فلاں فلاں ثبوت دینے پڑیں گے، اس کے بعد آپ کا کیس سننے کا قابل بنے گا، آپ کا کیس سننے کا قابل بنے گا. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ہر ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ دعویٰ کرے گا. کوئی بھی آدمی دوسرے کے پاس اٹھے گا، اس کے پاس جو گھر ہے یہ میرا ہے. بھئی کیسے تیرے؟ پہلے جو ہے نا کیا ابتدائی رپورٹیں دینی پڑیں گی اور اس کے بعد پھر آپ کا کیس سنا جائے گا. ایسا نہیں، ورنہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے، ہر مدعی کی بات اور دعوے کو قبول کیا جائے اور کیسے چلائی جائے تو پھر تو کیا ہے، ہر ایک مدعی بنے گا دوسرے کے اوپر. والمراد والتحلیفہ، کہتے ہیں اس کو قسم دلائے جائے علی انه لم يبقى عنده، کہ اس کے پاس یہ نہیں باغا نہیں. لان القول وان كان قوله ولكن انكاره انما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته بالحجه. لان القول وان كان قوله، اگرچہ قول اسی کا معتبر ہے، ولكن انكاره، لیکن اس کا انکار انما يعتبر، یہ تب معتبر ہوگا بعد قيام العيب به في يد المشتري، کہ جب مشتری کے پاس عیب کی موجودگی متعین ہو، عیب کی موجودگی پائی جائیں تو اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ بائع کے پاس جائیں گے. بھائی آپ نے غلام لے لیا، وہ بھاگ گیا، اوہو آپ کو شک کے اندر ڈال دیے کہ یہ تو بھاگنے والا ہے، یہ تو بھاگنے والا ہے اور میرے پاس یہ بھاگا، لہذا اب اسی کو لے کر آپ بائع کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے غلام خریدا، وہ بھاگا ہی نہیں. 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پورا مہینہ گزرا، پورا سال گزر گیا، بھاگا ہی نہیں. کسی نے آ کے اس کو بتلایا تم نے کس کو غلام کو خریدا؟ وہ میں نے اس کو تو خریدا ہے. وہ فلاں سے خریدا ہو؟ جی ہاں فلاں سے. یہ تو بگوڑا ہے یار، یہ تو بھاگتا رہتا ہے، یہ تو بھاگتا رہتا ہے. یہ جلدی عدالت پہنچ گیا کہ بھائی میں نے جو غلام فلاں سے خریدا ہے تو بھاگتا رہتا ہے. بھائی کب بھاگا ہے؟ بھاگا تو نہیں ہے، مجھے فلاں نے کہا تھا کہ یہ بھاگتا ہے، مجھے فلاں نے کہا تھا کہ یہ بھاگتا ہے. تو فلاں نے کہا تھا کہ یہ بھاگتا ہے کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے. اس طرح اسی وجہ سے غلط قسم کے پیٹیشن دائر کرنے کی وجہ سے جرمانہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کے اوپر آپ نے دعویٰ کر دیا، ابتدائی رپورٹ پیش کرو، پیش نہ کر سکے تو کہتے ہیں جرمانہ، اس کے اوپر جرمانہ. غلط دعویٰ کر دیا، کیا کر دیا؟ غلط دعویٰ کر دیا. ومعرفته بالحجت، اور بائع کے پاس، مشتری کے پاس یہ عیب ہے، پایا گیا نہیں پایا گیا، اس کی پہچان حجت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، گواہ بینہ کے ذریعے سے. وَإِذَا قَامَهَا حل یا حلف باللہ تعالی لقد باعه وسلمه الیہ وما ابق عنده قط. اگر
مشتری نے بینہ پیش کر دیا کہ بھائی یہ غلام میرے پاس بھاگا ہے اور یہ بھاگنے کی عادت اس کی پرانی ہے، لہذا کیا کریں، میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ لیکن بائع کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس سے تو کبھی بھاگا نہیں، یہ بھاگنے کی جو عیب ہے وہ ابھی اس کے اندر پیدا ہوا ہوگا، وہ پہلے اس کے اندر نہیں تھا۔ تو بائع قسم اٹھائے، کیسے اٹھائے؟ حلف باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم اٹھائے، لقد باعہ کہ بائع نے اس کو بیچا، وسلمہ الیہ اور مشتری کے سپرد کر دیا، وما ابق عندہ قط، حال یہ کہ میرے پاس یہ کبھی بھی نہیں بھاگا، حال یہ کہ میرے پاس یہ کبھی بھی نہیں بھاگا، یعنی بگوڑا پن کی جو صفت اب اس کے اندر آ گئی ہے، یہ پہلے اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ قد قال فی الکتاب، قدوری کے اندر یہی ہے، وَإِن شَاءَ حَلَفَهُ، اگر چاہے تو اس کو اس طرح قسم دے دے، یا حلفه باللہ ما له حق الرد علیک من وجہ الذی یدعی، کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ یہ آپ کے اوپر اس غلام کو واپس کر دیں اس وجہ کی بنا پر جس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بھاگتا ہے، اس بھاگنے کے بہانے سے یہ غلام آپ کے اوپر واپس کرنا چاہتا ہے۔ تم قسم اٹھا کر کہو کہ یہ آدمی جو بہانہ بنا کر، جس بہانے کے پیش نظر یہ مجھ پر غلام کو واپس کرتا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس طرح بات میرے اس غلام کے اندر نہیں تھی۔ اب بات آئیے سمجھ، او باللہ ما ابق عندک، یا یہ قسم اٹھاؤ کہ تمہارے پاس یہ کبھی باغا نہیں ہے، اما لا یحلفو یا لا یحلفو، البتہ اس طرح قسم نہ کہے، باللہ لقد باعہ وما به هذا العیب، خدا کی قسم میں نے اس کو بیچا اور بیچتے وقت اس کے اندر یہ عیب نہیں تھا، ولا باللہ، اس طرح قسم بھی نہ کہے، لقد باعہ وسلمہ وما به هذا العیب، میں نے اس کو بیچا بھی اور سپرد بھی کر دیا اور اس کے اندر یہ عیب نہیں تھا۔ یہ دو قسم کے الفاظ استعمال کر کے قسم نہ اٹھائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بائع کے لیے فائدہ ہے، مشتری کا نقصان ہے، اس لیے کہ یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ ایسے احتمالات پر مشتمل ہے جو بائع کو فائدہ دے رہے، ایسے احتمالات پر مشتمل ہے جو بائع کو فائدہ دے رہے۔ کیسے؟ لأن فی ترک النظر للمشتری، اس لیے کہ اس میں مشتری کے اوپر شفقت کا چھوڑنا لازم آ رہا ہے۔ کیسے؟ لأن العیب قد يحدث بعد البیع قبل التسلیم، پہلی والی قسم اس نے کیا، وہ کیسے اٹھائی تھی؟ خدا کی قسم میں نے اس کو بیچا اس آدمی کے اوپر، اس وقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، یہ عیب اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے جس وقت آپ ایجاب و قبول کر رہے تھے اس وقت اس کے اندر یہ عیب موجود نہیں تھا، لیکن آپ نے تو 2 دن بعد حوالی کر دیا، 2 دنوں کے اندر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا اور بھاگ گیا، تو آپ اپنے قسم میں سچے ہیں، لیکن مدعی کا نقصان ہو رہا ہے، مدعی کا، مشتری کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک وہ موجب للرد، جبکہ قبضے سے پہلے اگر عیب پیدا ہو گیا ہو تب بھی وہ موجب رد ہے، والاول ذہول عنہ، اور اس پہلے والے قسم میں جو ہے نا اس سے ذہول ہے، یعنی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس وقت میں قبضہ دلا رہا تھا اس وقت بھی عیب نہیں تھا، اس بات کا ذکر نہیں ہے، تو صرف بے کے وقت عیب کے نہ ہونے کا ذکر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بے کے وقت عیب تو نہیں تھا لیکن سپردگی کے وقت عیب موجود تھا۔ والثانی یوہم تعلق بشرطین، دوسرے والی قسم جو ہے، دوسرے والی قسم کے جو الفاظ ہے اس کے اندر یہ وہم ہے کہ گویا کہ بائع 2 باتیں ایک ساتھ کر رہا ہے۔ کیسے؟ فَيَتَعَوَّلُهُ فِي الْيَمِينِ عِنْدَ قِيَامِهِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ دُونَ الْبَيْعِ، اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو یہ قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم جس وقت میں بیچ رہا تھا اس وقت بھی عیب نہیں تھا اور جس وقت میں سپرد کر رہا تھا اس وقت بھی، یعنی ان دونوں وقتوں میں ایک ساتھ عیب نہیں تھا، ہاں ایک وقت میں تھا اور دوسرے وقت میں نہیں تھا، اس کی تو میں نے قسم نہیں اٹھائی، اس کی تو میں نے قسم اٹھائی ہی نہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً، اگر مشتری کے پاس کوئی بینہ نہ ہو، عَلَى قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، اپنے پاس عیب کے قیام کے اوپر، وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ، اور بائع کو وہ قسم دلانا چاہے، بِاللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أَبِقَ عِنْدَهُ، تو پھر وہ یہ قسم اٹھائے کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ اس کے پاس کبھی بھاگا ہے، يَحْلِفُ عَلَى قَوْلِهِمَا،
کہتے ہیں یہ قسم جو ہے صاحبین کے قول کے مطابق لیا جائے گا۔ واختلف المشایخ علی قول ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق علماء نے اختلاف کیا ہے، لہما ان کی دلیل یہ ہے ان الدعویٰ معتبرۃ، دعویٰ یہاں پر معتبر ہے، حتی یترتب علیہ البینہ، یہاں تک کہ اس کے اوپر بینہ مرتب ہو رہا ہے، فکذاک یترتب التحلیف، جب اس کے اوپر بینہ کیا ہو رہا ہے، مرتب ہو رہا ہے، تو تحلیف بھی اس کے اوپر مرتب ہوگی، تحلیف بھی اس کے اوپر کیا ہوگی، مرتب ہوگی۔ بھائی جب مشتری سے بینہ مانگا جا رہا ہے، بینہ نہ ہونے کی صورت میں دو بائع سے قسم بھی لی جائے گی، قسم بھی لی جائے گی۔ اگر بینہ قابل سماع نہ ہوتا تو مدعی سے بینہ طلب نہیں کیا جاتا، جب مدعی سے بینہ طلب کیا جاتا ہے تو بینہ نہ ہونے کی صورت میں بائع سے قسم لی جائے گی، بائع سے قسم لی جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ صاحبین کہتے ہیں۔ ولو امام سے فرماتے ہیں علامہ قالوا البعض، بعض حضرات کہتے ہیں ان الحلف يترتب على دعوى صحیحہ، کہ قسم تو اس وقت آتی ہے کہ جب مدعی کا دعویٰ درست ہو، جب مدعی کا دعویٰ درست ہو، ولیست تصح الا من خصم، اور اس کے اندر درستگی نہیں ہوتی الا من خصم، مگر خصم کی طرف سے، ولا يصير خصما فيه الا بعد قيام العيب، اور سامنے والا آدمی خصم نہیں بنے گا جب تک عیب کا قیام نہیں ہوگا، عیب کا یعنی جو آپ نے پیٹیشن دائر کر دی ہیں اس کی تمہیدی باتیں، بنیادیں جب تک درست نہ ہوں گی تب تک یہ آگے نہیں چل سکتا، دعویٰ آگے نہیں چل سکتا۔ وَإِذَا نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ، جب بائع نے یمین سے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، عندہما صاحبین فرماتے ہیں یحلف ثانیاً للرد علی الوجہ الذی قدمناہ، تو دوبارہ اسے قسم لی جائے گی للرد علی الوجہ الذی قدمناہ، رد کرنے کے لیے اس طریقے پر جو ہم نے اس کو پہلے ذکر کر دیا، کیا لیا باللہ لقد باعہ وسلمہ وما ابق عند، اس طرح قسم اٹھائے گا۔ قال اذا كان الدعوى في باقي الكبير يحلف وما ابق بلغ مبلغ الرجال، اگر یہ باغنے کا دعویٰ بڑے غلام بالغ غلام کے اندر تھا تو پھر قسم یہ اٹھائے ما ابقا بلغ مبلغ الرجال، کہ اس وقت سے یہ باغا نہیں جب تک یہ بالغ ہو گیا ہے، لأن الاباقا، اس لیے کہ باغنا فی الصغر، بچپنے کے اندر، لا یوجب رد بعد البلوغ، بلوغ کے بعد باغنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، رد کو واجب نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اگر بچپنے میں وہ باغتا تھا تو اس بچپنے کے اندر باغنے کی صفت کی وجہ سے بلوغ کے بعد اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بلوغ کے بعد دوبارہ باغا ہے، ٹھیک ہے، اور بلوغ کے بعد بائع کے پاس بھی باغا، مشتری کے پاس بھی باغا، تو پھر اس میں کیا ہوگا، واپس ہی ہو سکتی ہے۔ ورنہ 2 دن یا 3 دن پہلے جو مسئلہ گزر چکا تھا کہ بچپنے میں باغ رہا تھا، بلوغ میں نہیں باغا، تو یہ عیب نہیں، یہ عیب نہیں ہے۔ نابالغی میں باغا پھر دوبارہ نابالغی میں باغا مشتری کے پاس، تو یہ عیب ہے۔ بلوغ میں باغا یعنی بلاغت کے بلوغ کے زمانے میں بائع کے پاس باغا، پھر بلوغ ہی کے زمانے میں مشتری کے پاس بھی باغا، تو پھر کیا ہوگا، یہ عیب ہوگا۔ لیکن اگر بائع کے پاس نابالغی میں باغا اور مشتری کے پاس بالغ ہونے کے بعد باغا تو پھر واپس نہیں کیا جا سکتا اس عیب کی وجہ سے۔ چلیے